كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ دوستو، رب کریم کا بڑا ہی فضل اور کرم ہوا کہ رب کریم نے ہم سبوں کو اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. محترم بزرگ دوستو، میرا آواز کے اندر پستی ہونے کے باوجود ان عزیز طلباء کی اصرار پر مجھے دو چار باتیں کہنے کا موقع ملا اور مجبور ہونا پڑا. محترم دوستو، مغرب کے بعد سے آنے کے بعد اب تک جو ہم نے دیکھا اور بہت سے جگہوں میں جانا ہوتا ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ان مکاتب کے ذریعے سے ہمارے مسلمان سماج کے بچے کو کافی حد تک جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. اس سے ہم خوش ہیں اور ہمیں دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کی محنت کو، جو حضرات بھی جس طریقے سے اس میں شامل ہے، ان کو قبول فرمائے اور ان کو آگے جو ہے ترقیات سے نوازے. دیکھیے، میں نے قرآن کلام مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان پر اتارا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھایا مگر انسان بہت جاہل ثابت ہوئی. یہاں پر اللہ رب العزت نے امانت سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ علماء کرام موجود ہیں، تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں امانت سے مراد ہے کلام مجید. یہاں اس امانت کا ترجمہ سے کلام مجید. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کلام مجید کو امانت کیوں کہا. ہم تو جانتے ہیں ہمارے سماج میں لوگ بڑا جنس بولتے ہیں، قرآن شریف بولتے ہیں، کلام اللہ بولتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو امانت نام سے کیوں خطاب کیا؟ دیکھیے میرے محترم دوستو، اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک چور کے جو ہے حکم کو جو ہے رکھا ہے، ایک سود کھانے والے کے حکم کو رکھا ہے، ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کردار ادا کرے، کیا اخلاق سے پیش آئے، اس کو بھی رکھا ہے، اور ایک ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کرے اس کو بھی اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ نے ایک انسان کے اس دھرتی میں آنے سے، دھرتی سے جب وہ جائے گا اس کے سارے احکام جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں. اب ہر آنے پہلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والوں تک جو ہے اس احکام کو جو ہے پہنچا دے. امانت اس لیے اللہ نے کہا کہ چور کے احکام جو ہے چور تک پہنچا دیا جائے. ایک بچے تک جو ہے اس کے ماں باپ کے، اس کے سماج کے، اس کو کیسے رہنا ہے، کیسا بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ احکام جو ہے بچے تک پہنچا دے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے، بڑوں کی ہے، سماج کی ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو امانت کہا. آپ تو جانتے ہیں کہ امانت پہلے زمانہ میں بینک نہیں ہوتا تھا. لوگ جیسے آج بینک بیلنس کرتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، تو اس زمانہ میں لوگ جو ہے لوگوں کے پاس جس کو بہت امانت دار سمجھتے تھے اس کے سامنے جو ہے پیسہ رکھتے تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے امانت کا ثبوت پیش کیا کہ مرتے دم تک دوست تو دوست بھی تھے، دشمن بھی آپ کے امین ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں کیا. آپ صرف سامان کے امین نہیں تھے بلکہ احکام خداوندی کے بھی امانت دار. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حجۃ الوداع کے اندر کہ لوگوں تم گواہ رہو، کیا میں نے اللہ کے تمام احکام تم تک پہنچا دیے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی. کم و بیش 1,00,000 مسلمان موجود
موجود تھے آپ کے آخری حج میں، تمام لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے ہم تک امانت اللہ کے پہنچا دی۔ تو وہ امانت کیا تھی؟ وہ جو ہے تمام انسان کے سامنے جو ہے اس کے احکام پہنچا دی۔ آپ اگر اپنے بچوں کو نہیں لیں، آج میں سماج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ کے چیخ و پکار سننے میں آتی ہے کہ ہمیں اولاد جو ہے ہمیں عزت نہیں کرتی، ہمارے اولاد جو ہے ہمیں کھانے کو نہیں دیتی، ہماری دیکھ بھال نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ اولاد نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ خود ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اس بچے کو اس کے بچپن میں اس کی امانت اس کے سامنے پہنچا دیتے، اس کے قرآنی تعلیم سے مالا مال کر دیتے، تو خدا کی قسم یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے آپ ماں باپ کی جو امانت تھی اس کو جو ہے وہ ادا کر دیتے۔ اس لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے قرآنی تعلیم سے جو ہے مالا مال کریں۔ ایسے تو دنیا میں تعلیمات بہت ہیں، لیکن ہر تعلیم کے اندر جتنا بھی دنیاوی تعلیمات ہیں، تمام تعلیمات کے اندر ترقی کے منازل دکھائے گئے، ترقی کے راستے تو دکھائے گئے، پر اپنے سماج، اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کی عزت کے بارے میں اتنا تاکید سے نہیں بیان کیا گیا جتنے قرآن میں اللہ نے بیان کیا، جتنا اسلامی تعلیم نے دیا ہے۔ تو بچوں کو قرآن سکھلانا ہے، یہی قرآن ہے جس میں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں تعلیمیں جو ہے جمع ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم آپ سے کہیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے جب اپنے بچے جو ہے تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں تو اس کو گھر بنانا نہیں سکھاتے بلکہ اس کو پرواز سکھاتی ہے کہ بچے اوپر کی طرف پرواز کیسے کرے، چڑھتا کیسے جائے۔ اس لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بن ٹھن کو چھوڑے، اپنے جو ہے یہ سیریل دے، ہماری ماں بہنیں آج کل سیریل اور دوسری چیزوں کے پیچھے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ ہم بھلے بچوں کو اچھے لباس پہنانا چھوڑے بلکہ ان پیسوں کو جمع کرے اور اس کو جو ہے پرواز آگے کی طرف ترقی کرنے کے لیے جو اس کے پیچھے خرچ کرے، اور یہ بناؤ سنگا چھوڑے بلکہ اس کو جو ہے بچہ کو جو ہے بچہ کی طرح بنائے۔ کسی بڑے نے کہا تھا کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے پوری دنیا چھوڑ کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچہ کے ایک دنیا کے لیے جائے ایک نیک اور صالح اور اخلاق مند بچہ چھوڑ کر جائے۔ پوری دنیا بچہ کے لیے نہ چھوڑے بلکہ ایک بچہ کو دنیا کے لیے جو ہے چھوڑ کر جائے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے ان ماں اور بہنوں سے کہ تم ہی وہ ماں اور بہن ہو جس کے گود میں جو ہے بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے حفاظ کرام، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری ماں اگر سدھر جائے تو خدا کی قسم پاس ساری سماج سدھر جائے گی، ہمارے بڑے اگر سدھر جائے تو ساری سماج سدھر جائے گی۔ آج ہمارا سماج جو ہے بہت پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر جگہ میں ہمیں جو ہے نیچے نگاہ سے جو ہے دیکھی جاتی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے اس تعلیم کی جو ہے اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے مستقبل آنے والے زندگی کو بنانے کے بارے میں سوچیں اور قرآن اور حدیث کو اس کے دل میں جو ہے ڈال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت اسلام میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ یہودی ہونے کی وجہ سے بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ مسلمان ہونے کی وجہ سے بچہ ماں باپ کے ساتھ مسلمان بن جاتا ہے، بچہ دوسرے مذہب کے ہونے کی وجہ سے ماں باپ بچہ بھی اسی مذہب میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بچہ کے دل جو ہے سفید اور سادہ ہوتا ہے، آپ جیسے اس کے دل میں ڈالیں گے بھی بڑے ہونے کے بعد جو ہے ویسے ہی پھل آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ بچے کے پیچھے توجہ دیں، تمام لہو و لعب، تمام دوسری چیزوں سے جو ہے پرہیز کریں۔ اور میں یہ کہوں گا آخر میں کہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو استاد محنت کر رہے ہیں، آپ جو ہے ان کی بھی طرف تھوڑا توجہ دیں۔ پورے گاؤں والے اگر رفتہ رفتہ ان سے ملتے ہیں، 50 روپے 100 روپے اگر ان کو ہدیہ دے، تحفہ دے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے خوشی سے شوق سے آپ کے بچہ کو اور پڑھائیں گے۔ جب ان کی ضرورت مل جائے گی تو وہ جو ہے آپ کے لیے اور زیادہ قربان ہو جائیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ استاد بادشاہ تو نہیں ہے مگر آپ کے بچہ کو بادشاہ بنا کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کی
ترقی کے راستے جو ہے کھول دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔